آج کیونکہ رمضان المبارک ماشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے، اور یہ جو رمضان المبارک ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو نازل کیا، ہدن للناس، گائیڈنس اور ڈائریکشن اور ہدایت فار مین کائنڈ، انسانوں کے لیے جو ہے فرمایا کہ وہ رحمت اور یہ ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے تو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ تو دیکھیں یہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے بے شمار ورچوز بتائی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن یہ دونوں جو ہے بندے کے لیے انٹرسیشن کریں گے، سفارش کریں گے اور اس کے لیے شفاعت کریں گے یوم القیامہ، جہاں پہ ماں باپ بچوں سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور بچے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، خامد بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیوی خامد سے دور بھاگ رہی ہو، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، لیکن یہ قرآن ایک انسان کی فارم میں اور شکل میں ہوگا، اور جو روزہ ہے وہ ایک انسان کی شکل میں ہوگا، اور وہ کہے گا روزہ کہ یا رب العزت میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے اور اس کے سیکچول پلیجر سے دور رکھا، تو سونے اللہ میری جو ہے اس کے لیے انٹرسیشن، میری سفارش کو قبول و منظور فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ پاک، ایس اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس کو ساری رات سونے سے روک کے رکھا کہ یہ تراویح میں مجھے سنتا رہا، قیام اللیل میں سنتا رہا، مجھ کو پڑھتا رہا، تو میری سفارش اور میری انٹرسیشن کو، میری شفاعت کو اس کے لیے قبول فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک اتنا بڑا شافی ہے کہ جس کے لیے سفارش کرے گا اس کو جنت میں لے جا کے چھوڑے گا، اور جس کے لیے اس نے شکایت کر دی تو اتنا بڑا شکایتی ہے اس کو جہنم میں پھینکوا کے چھوڑے گا۔ تو اس لیے بھائی قرآن پاک کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ اس کو ہمیں تجوید اور ترتیل سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے حلال کو حلال جاننا چاہیے، حرام کو حرام جاننا چاہیے، اور اس کے رول اور ریگولیشن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اس کے ہر حکم پہ جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو اللہ رب العزت کے صرف رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو حکموں کو پورا کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہمیں منع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا پھر یہ اس کے لیے سفارشی بنے گا، اور اس کا کیا حق ہے کہ صرف اپنے تک ہی نہیں، اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو دوسرے انسانوں تک بھی ہم نے پہنچانا ہے، جنوں تک بھی پہنچانا ہے، تو یہ اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے دیکھیں ہم پہلے یہ تھا کہ ہم کلاس جو ہے چلو اس میں ملتوی کر دیتے تھے رمضان المبارک میں، لیکن اس عاجز کی اس دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ یہ مہینہ ہی جو ہے قرآن کا ہے تو عجیب بات نہیں ہم اس کو اسی مہینے میں جو ہے بند کر دیں، ملتوی کریں، تو اس لیے اچھا نہیں۔ آپ چاہے آئیں گے نہ آئیں گے، لیکن یہ عاجز نے سوچا کہ میں یہ کلاس ضرور کروں گا، کیونکہ کم از کم میں تو اللہ پاک کے ہاں سرخ روح ہوں۔ ہاں تو ٹائم چینج کر لیتے ہیں، دیکھیں افطاری یہاں پہ ہونی کرنی ہے، آپ سب سے التجا ہے کہ آپ عصر کی نماز یہاں پہ پڑھا کریں، 6 بجے ہوگی نا، آپ 5:45 تک یہاں پہنچ جائے کریں، تراویح آپ یہاں پہ افطاری کریں
माशाल्लाह यहीं पे माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे जो है वो कारी साहब होंगे जो मिस्र के रेडियो के ऊपर माशाल्लाह वो पढ़ते थे कुरान, तो वो जो है ना लीड करेंगे। तो इसलिए जो है यहीं पे अफ्तारी भी करें, तरावी भी पढ़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर ठीक है, सारे असर के वक़्त मंडे को भी और सैटरडे को भी हैं। सैटरडे को जो है वो मजलिस से ज़िक्र हुआ करेगी असर के वक़्त, तो ये रमज़ान का स्केजल ये होगा। और रमज़ान के बाद हम फिर वही अपने स्केजल पे आ जाएंगे मगरिब टू इशा, ठीक है। तो इसकी बहुत फजीलत बताई गई है इस महीने की। ये एक हदीस है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नरेट किया है हदीस। फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला द मोस्ट ऑनरेबल एंड मैजेस्टिक, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर बनी आदम का, आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों का, औलाद का अमल इनके अपने लिए, इल्ला सियाम, स्वाए फास्टिंग के, रोज़े के, सियाम के, ये जो है अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, और ये जो रोज़े हैं ये मेरे लिए हैं और इसका रिवॉर्ड भी मैं ही दूंगा। और एक हदीस में है कि वह आना उज्जा बिही, फरमाया कि मैं ही इसका रिवॉर्ड हूँ। कि क्या मतलब, कि जो इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ रोज़े रखेगा और अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, तो उसको मैं ही मिल जाऊँगा। कि देखो ना, सारी हमारी कोशिश क्या है, नमाज़ें किस लिए पढ़ते हैं, ज़िक्र क्यों करते हैं, कि हमारा कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहु तआला से बन जाए। तो दूसरा देखें कि अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं कि हर अमल जो है उसका, देखें ना, आपने नमाज़ पढ़ी, अभी फरिश्ते लिख देंगे कि भाई इसने जमात के साथ पढ़ी, इसको 27 टाइम मल्टीप्लाई रिवॉर्ड करके लिख दो। आपने हज किया, वो लिख देते हैं, ज़कात दी। लेकिन रोज़े के सामने फरमाया जाता है कि बस फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, कि वो अल्लाह सुब्हानहु तआला उसका रिवॉर्ड खुद देंगे। देखें ना, अगर आपको कोई कहे कि भाई आम बंदा यार मेरे पास है ना, मैं आपकी खिदमत करूँगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मे बी फ्यू हंड्रेड आपको दे दे। फिर आपको कोई गवर्नर कहे कि मेरे पास आना जी, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँगा, आप फ्यू हंड्रेड तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई बादशाह कह दे पूरे मुल्क का, तो फिर तो इसी तरह जो अहकमुल हाकिमीन है और तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, वो कह रहे हैं कि मैं खुद रिवॉर्ड दूंगा, तो वो रिवॉर्ड कितना ज़्यादा होगा। तो इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फास्टिंग इज़ फॉर मी एंड आई विल रिवॉर्ड फॉर इट, तो मैं इसका खुद जो है रिवॉर्ड दूंगा। और फरमाया वसियामु जुन्ना, तो जो रोज़े हैं ये फरमाया कि प्रोटेक्टिंग शील्ड है, ये स्क्रीन है इस बंदे के दरमियान और जहन्नम के दरमियान आड़ है। जो सही तरह से रोज़े रखेगा ये रोज़ा उसको जहन्नम में नहीं जाने देगा, और ये आड़ है और शील्ड और स्क्रीन है इस दुनिया के अंदर भी। कैसे कि जो बंदा या औरत सही तरह रोज़े रखते हैं ना, तो उनको अल्लाह सुब्हानहु तआला सेल्फ पावर दे देता है, तो कई चीज़ों से वो बच जाएंगे, कि बुरी आदतों से, बुरी हैबिट से। क्योंकि जो बंदा सुबह से लेके शाम तक अगर आपने आप को लाफुल चीज़ों से बचा के रखेगा, भाई खाना पीना ये सारा कुछ हलाल था ना, तो अगर उसने अपने आप को, बीवी हलाल थी उससे दूर रहा, तो अब जो है अनलाफुल चीज़, नाजायज़ चीज़ों से कितना इजीली ये दूर रह सकता है। जब जायज़ चीज़ों से दूर रहा तो नाजायज़ चीज़ों से फिर कितना इजी दूर रहेगा। और जब इसको पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा, और क्यों दूंगा, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वयत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतहु
من اجلی کہ اس نے چھوڑ دیا کھانا بھی پینا بھی ہے، اس کے مرغوب جو ہے مشروبات، فیورٹ ڈرنک، اور اپنے کھانے کو اور اپنے سیکچول پلیئر کو جسٹ فار اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں اس کو اجر خود دوں گا کہ اس نے اتنا بڑا کام اس مرد اور عورت نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فرمایا کہ پھر تم میں سے جو کوئی روزہ رکھے، so whoever observe fast، فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ اسے چاہیے کہ کوئی بیہودہ باتیں، وین ٹھاک نہ کرے، شیم فل ٹاک نہ کرے کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے تو کہ بے شرمی والی باتیں، بے حیائی والی کر رہا ہے، اور نہ ہی کسی سے اونچی آواز کرے، نہ اسے یعنی کہ لڑائی جھگڑے والی کوئی نوبت لائے کہ یعنی جو وربلی آرگومنٹ ہے اس سے بھی بچے، اس کسی سے بحث مباحثہ نہ کرے۔ اور فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس سے کوئی اگر کوئی آرگومنٹ کرے، لڑائی کرے، او قَتَلَهُ، یا اس سے جھگڑا کرے، فائٹ کرے، تو اس کو چاہیے فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ کہے انی صائم، بھئی میں روزے دار ہوں، کہ یعنی مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں روزے کی حالت میں جیسے منع کیا گیا ہے کہ نہ کوئی وربلی آرگومنٹ کروں، نہ فزیکلی جھگڑا کروں، اور نہ کسی کو ابیوز کروں، نہ کوئی بری بات کہوں، تو کہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، کہ فرمایا کہ جو بریتھ نکلتی ہے نا روزے دار کے منہ سے، جو سانس نکلتا ہے، جو کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا تو آپ کے نہ کھانے پینے کی وجہ سے آپ کا اندر سے فیٹ جو ہے نا وہ میلٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے دیکھیں کہ ہمک سی پیدا ہو جاتی، لیکن انسان کو کئی دفعہ اپنے سے بھی وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ یار، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھو کتنی فرمایا کہ پسند ہے، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جو بریتھ نکلتی ہے یہ فریگرنس اور مسک سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ بھئی اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی وائف جو ہے نا، آپ کے امی ابو آ رہے ہیں گھر پہ یا بہنیں بھائی آ رہے ہیں، اور وہ اتنا کام میں لگ گئی کہ دیکھا کہ صفائیاں کر رہی ہے، کھانے پکا رہی ہے، اور اس کو پسینے آ گئے ہیں، دیکھو اس کی خوشبو بھی، اس کی چاہے وہ جیسی بھی وہ پسینے کی نکلے گی آپ کو کتنی پیاری لگتی ہے کہ بھئی اس نے میرے عزت اکرام میں میرے رشتہ داروں کی یا میرے گھر میں کوئی دوست آئے ان کی عزت احترام کیا، اس نے پکایا ہے، ان کو کھلایا، گھر کی صفائیاں کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس بندے اور عورت نے میرے لیے یہ جو ہے نا یہ روزہ رکھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے، اور اس وجہ سے اس سے یہ جو ہے یہ ہمک نکل رہی، تو اللہ تعالیٰ کو فریگرنس سے، پرفیوم سے بھی زیادہ جو ہے وہ سویٹر ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس سے بھی بیٹر ہے۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو نا دو خوشیاں اور جوئز جو ہے نا اس کا ایکسپیرینس ہوگا، دو خوشیاں اس کو اور دو فرحتیں ملیں گی۔ اچھا، ایک فرحت تو اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، فرمایا یفرحہما، کہ اس کو دو خوشیاں اور دو انجوائمنٹ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اذا افطر فرح بفطرہ، کہ when he breaks fast so that time he has pleasure، فرمایا کہ ایک جب وہ روزے کا افطار کرتا ہے تو ایک فرحت اس کو اور ایک خوشی اور اس وقت اس کو مل جاتی، اور فرمایا کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ،
اور جب یہ اپنے رب سے ملے گا نا اس وقت اپنے روزے کی وجہ سے، اپنے صیام کی وجہ سے اور اپنے فاسٹنگ کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ریوارڈ دیں گے تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا، ریوارڈ اتنا ملے گا کہ یہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک تو آپ جب بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو جو ہی ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں اور بھوک میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ دیکھیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو ہے نا روزے کی اصل ریزن کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہر روز پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے روزے میں وہ جو لوگ انڈیجنٹ ہیں، پور ہیں، نیڈی ہیں، بیگرز ہیں، جن کے گھر میں فقر و فاقے ہیں، ہمیں ان کی حالت کا بھی پتہ چلے کہ جب ان کے گھر فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بچے روتے ہیں، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے مناسبت بھی ہو اور ہم جو ہے ان کی بھی خدمت کریں گے نا۔ اسی لیے تو ریوارڈ اتنا ہے کہ بھئی اگر کوئی امپلائر ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کے اوپر تھوڑا برڈن کم کر دے، ان کو تھوڑی دیر ارلی چھوڑ دے کہ بھئی یہ بھی جا کے روزے کو صحیح طرح سے کھول سکیں ہیں، پھر تراویحیں پڑھ سکیں۔ اسی طرح جو ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، بھئی ابھی سے کیا کریں کہ جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جو کچھ کرنا ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں، کیونکہ وہ بھی اپنے گھروں میں راشن ڈال کے وہ بھی اچھی طرح جو ہے انڈیجنٹ اور پور جو ضرورت مند ہیں اور فقیر لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں جو ہے خوشی سے روزہ رکھیں اور خوشی سے کھولیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایک بندے کا روزہ کھلاتا ہے، ایک روزے کو افطار کرواتا ہے، اس کو فرمایا کہ اسی طرح ریوارڈ ملتا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کا بھی ریوارڈ کم نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کو کسی نے کھلا دیا کہ جس نے کھلایا تھا اب کہ اس کا ریوارڈ کم ہو جائے، اس کو بھی فرمایا کہ اتنا ہی ریوارڈ ملتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو لوگ جو ہے کئی رچ ہیں، امیر ہیں، لیکن ہم تو کئی دفعہ اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو لسی کا گھونٹ بھی دے دیا نا، کہ پیور دودھ بھی نہیں، اس کے اندر بھی تھوڑا پانی ڈالا ہوا تھا، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی ریوارڈ دے دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، اگر ملینر ہے تو بھائی اس کا تو ملین کے حساب سے پوچھا جائے گا نا کہ تم نے کیا خرچہ، اس نے اگر اس میں سے ملین میں سے ہزاروں بھی دیے تو وہ نہیں، جس کے پاس تھا ہی ایک گلاس اس نے آدھا کسی کو لسی کا گلاس دے دیا ہے، اور فرمایا کسی کھجور سے ہی روزہ کسی کو کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی ریوارڈ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی سچویشن دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب جنگ تبوک کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو، اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے کا پورا سامان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 100 اونٹ بھرا ہوا اللہ پاک کے راستے میں دے دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لاؤ۔ ساری رات جو ہے انہوں نے جا کے ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کو کہا کہ مجھے کوئی مزدوری دے دو۔ اس نے کہا کہ تم اگر ساری رات میرے ان کھیتوں کو پانی پلاؤ گے تو صبح میں آپ کو مزدوری دوں گا۔ تو وہ جو ہے ساری رات جو ہے وہ کنواں چلاتے رہے، لا کے پانی ڈالتے رہے ان کی کھیتی کو، روزہ رکھا ہوا تھا رات کو یہ کام کر کے۔ جب صبح آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی اور اس نے ان کو ایک مٹھی کھجوریں دی، تو آپ کے آنکھوں میں جو ہے ریڈ ڈورے پڑے ہوئے تھے اور اس مزدوری کی حالت میں اس طرح آ رہے تھے۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اب جو یہ لے کے آ رہا ہے نا، اس کے کھجوروں کو پورے سامان کے اوپر سجا دو، جس طرح سونے کے اندر ڈائمنڈ کو لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نظروں میں دیکھو ڈائمنڈ کی زیادہ قیمت ہے نا،
تو وہ فرمایا کہ جو جس مشقت سے یہ لے کے آ رہا ہے تو اس کو سارے سامان کے اوپر اس کے لگا دو کہ اس کی برکت پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اخلاص کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے کی اور اس کو جو ہے اس کی پرہیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس رمضان کو گزرے ہوئے رمضانوں کا کفارہ بنا دے، اور اس رمضان کو گزرے ہوئے رمضانوں سے بہتر بنا دے، اور اس ہمارے دن کے صیاموں کو، رات کے قیاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اتنا رحمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ پورے سال کی برکتوں کو بھی اگر اکٹھا کیا جائے نا تو اس کے ایک سا کے برابر بھی نہیں ہوتی، کہ یہ اتنا خاص مہینہ ہے۔ تو اگر ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان کی طرح ہوا تو اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں گین کیا، ہمیں اس سے بہتر گزارنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اعتکاف بھی کریں گے آخری 10 ڈیز، تو جو لوگ کرنا چاہیں اپنے نام دے دیں، تو انشاءاللہ آپ کو سارا یہیں پہ افطاری سحری جو ہے پرووائڈ کی جائے گی۔ تو سب سے درخواست ہے کہ کوشش کریں، یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں پچھلے سال تھے اب نہیں، اور کتنے جوان بھی تھے کہ دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کوئی ڈوب کے فوت ہو گیا، کوئی جو ہے ویسے کرونا سے چلا گیا، کتنوں کے ہم نے جنازہ جوانوں کے پڑھائے ہیں۔ تو دوسروں کے جو بیچارے 40 سے اوپر ہیں وہ تو ویسے ہی بونس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق